فائر بیکار جانے پر نیچے سے ایک کرخت ہذیانی قہقہا ابھرا اور میں نے محفوظ سن سے اسٹین گن کا دہانہ تاریخ خلا کی طرف جھکا کر فائر کھول دیا۔ بارودی دھماکوں کے تسلسل میں وہ قہقہا مسلسل گونجتا رہا۔ وہ ڈراؤنا قہقہا کسی صحیح الدماغ آدمی کا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ زندگی چاہتے ہو تو باہر آ کر ہتھیار ڈال دو۔ میں نے راؤنڈ کا ضیاع روک کر تہمکانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ تم حقیر کتوں، میرے جیتے جی تمہارے ناپاک ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ عرشے پر تمہارے سارے آدمی مارے گئے ہیں یا سمندر میں چھلانگے لگا کر فرار ہو گئے ہیں۔ شاید تم پوری بھیڑ میں تنہا احمق تھے جو نچلے پنجرے میں پھنسے رہ گئے ہو۔ تم جھوٹے ہو، میں تم سب کو ننگا کر کے سرے بازار دھرے لگواؤں گا۔ جنرل ہیلیفاس ہم سے باقاعدہ تنخواہ پاتا ہے، اس کے کتوں کی یہ مجال کہ اپنے آقاؤں پر جھپٹنے لگے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی انا کے غرور میں مبتلا تھا اور اس کی انا کو مجروح کیے بغیر اسے زیر کرنا ناممکنات میں سے نظر آ رہا تھا۔ کیتھی کو سرگوشی میں زینے کی نگرانی کی ہدایت کر کے میں احمد کو بے آواز قدموں سے کچھ دور لے گیا۔ وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، لان چل رہی ہے اور اس کا انجن بھی بیدار ہے۔ دور ہٹتے ہی احمد نے دبی ہوئی پرجوش آواز میں کہا، ان کے پاس نفری کم رہ گئی ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے نمکخواروں سے آخری سانس تک بھی بھرپور انداز میں کام لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ تم فوری طور پر نیچے اترنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو۔ میں نے عجلت میں کہا، دوسرا راستہ؟ ہاں ظاہر ہے کہ اناج کی بوریاں وغیرہ اس مختصر سے زینے سے تو نیچے نہیں لے جائی جا سکتی نا۔ بڑے راستے کو بھول جاؤ، بوریاں نیچے لے جانے والا راستہ تختے جما کر بند کر دیا گیا ہوگا، لیکن ہنگامی زینہ بھی ضرور ہونا چاہیے۔ میں چکر لگاتا ہوں، راستہ مل گیا تو اندر اترنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اندھیرے میں ایک طرف چل دیا اور میں واپس کیتھی کے پاس آ گیا۔ تمہاری؟ اس نے میری موجودگی کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے سختی کے ساتھ اسے خاموش کرا دیا۔ کئی لمحوں تک نیچے اعصاب شکن سکوت چھایا رہا، پھر اکتا کر اسی کو جمود توڑنا پڑا۔ تمہارا تعلق کوسٹل گارڈ سے ہے؟ جو چاہے سمجھ لو۔ کوسٹل گارڈ سے گشتی ہیلی کاپٹر تمہاری پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب جانتے ہو تو انجان بن کر سوال مت کرو۔ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ لانچ کی غیر مشروط اور آزادانہ تلاشی۔ مجھ سے سن لو کہ لانچ پر کیا ہے۔ مسوہ سے غیر قانونی طور پر لادی گئی اناج کی ادھوری کھیپ سے تمہیں کیا ملے گا؟ ہماری اطلاعات مختلف ہیں، اطلاعات گمراہ کن بھی ہوتی ہیں۔ پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ تمہیں کس خبر نے اتنی بڑی مہم پر مجبور کیا۔ مذاکرات میں الجھا کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اسبات کے نفی میں جواب دے دو۔ تم تلاشی ہی لینا چاہتے ہو نا؟ ہاں، مگر کوئی چال چلی گئی تو وہ خود تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگی۔ میں نے ہمیشہ نقصان کے سودے کر کے بھاری منافع کمایا ہے۔ تم شاید کسی بڑی ہڈی کی تلاش میں ہو جو خوش قسمتی سے تمہیں فراہم کر دی جائے گی۔ بولو، کیا چاہتے ہو؟ پردے میں رہنے کے بجائے دو بدو بات کرو۔ تو پھر تم نیچے چلے آؤ، کہ یاد رکھنا کہ سیڑھیوں پر دو آدمیوں یا قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں بے درخت گولی چلا دوں گا۔ گولی تو شاید تم اکیلے پر بھی چلاؤ گے، یہ مکاری ہم پر نہیں چل سکے گی مسٹر۔ تمہیں اوپر آنا ہوگا۔ تم میرے ساتھ دغا کر سکتے ہو، یہ شبہ مجھے تمہارے بارے میں بھی ہے۔ اس بے اعتمادی کا حل تمہیں تلاش کرنا ہے۔ نفری کتنی تمہارے ساتھ؟ صرف 7 نفوس۔ میں نے نفسیاتی طور پر اسے مروب کرنے کے لیے کہا۔ یہ 7 آدمی کہاں باندھے گئے تھے؟ کوسٹل گارڈز کے سفید ہیلی کاپٹر میں تو محض 2 سیٹیں ہوتی ہیں۔ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ میں ہیلی کاپٹر سے کودا تھا، 6 افراد موٹر بوٹ سے پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ T3 کا ہیلی کاپٹر سریعت سے نیچے آ گیا۔ اس نے سرچ لائٹ آن کی اور لانچ پر سے گزرتا ہوا سیدھا ایک طرف چلا گیا۔ بے اختیار میری نگاہیں اپنی رسٹ واچ پر چلی گئیں۔ T3 فضا میں اپنے 25 منٹ پورے کر چکا تھا اور جاتے ہوئے گمبھیر خطرہ مول لے کر لانچ کا آخری فضائی جائزہ لیتا ہوا چلا گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ ہیلی کاپٹر کا شور دور ہو جانے کے بعد قدرے توقف سے میں نے اپنا سوال دہرایا۔
میں اپنا ایک آدمی بطور ضمانت اوپر بھیجتا ہوں اور تم خود نیچے آؤ، پھر ہم دو بدو طے کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ احتیاطاً یہ بھی بتا دوں کہ فی الحال ہمارا ہیلی کاپٹر واپس چلا گیا ہے۔ کہاں؟ کمک لینے۔ اس کا لاسلکی مواصلاتی نظام کچھ خراب ہو گیا تھا، ورنہ یہ نوبت نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی واپسی سے پہلے یہ معاملہ طے نہ ہوا تو الجھنیں بڑھ جائیں گی۔ یہ سوچنا میرا نہیں، تمہارا کام ہے۔ چند لمحوں کے لیے انتظار کرو۔ نیچے سے اس کی آواز ابھری۔ اس کا رویہ اضطراری تھا، جبکہ میں نے ہر قدم منصوبہ بندی کے تحت اٹھایا تھا۔ اس کے مہلت طلب کرنے کا مطلب تھا کہ وہ کسی کو اوپر بھیجنے کے لیے آمادہ کرنے اپنی جگہ سے چلا گیا تھا۔ میں نے کیتھی کو اشارہ کیا، پھر جیب سے ماچس کی ڈبیا نکال سیڑھیوں پر اچھال دی۔ ڈبیا گرنے کی آواز میرے لیے بہت زیادہ پرشور تھی، مگر نیچے اس کا کوئی رد عمل نہ ہوا، نہ ہی اس انا پسند خبیث کی کوئی چنگھاڑ سنائی دی اور نہ اس کھٹکے پر کوئی گولی چلی۔ میں نے کیتھی کو اشارہ کیا اور اسٹین گن کی نال سیدھی کر کے بے آواز قدموں سے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کی طوالت مجھے غیر معمولی محسوس ہوئی، لیکن یہ بات باعث اطمینان تھی کہ نیچے پہنچنے تک ہمارے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک بلائنڈ کارنر سے ہوا، جہاں سے براہ راست آگے بڑھنا ناممکن تھا، لیکن دائیں اور بائیں راستے موجود تھے۔ ادھر سے ابھرنے والی آوازوں کے سہارے میں نے داہنی سمت والے راستے کو ترجیح دی، کیونکہ اس راہداری سے انجن وغیرہ کی آوازیں اس سمت کی نشاندہی کر رہی تھیں اور ادھر کچھ روشنی بھی نظر آتی تھی۔ ہم دونوں ہی تیزی سے دبے قدموں آگے بڑھے اور اس کشادہ کمرے کے قریب پہنچ گئے جو اس لانچ کا انجن روم تھا۔ راہداری میں روشنی اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ کیتھی میرے اشارے پر راہداری میں رکی رہی اور میں انجن روم میں داخل ہو گیا۔ وہاں کل 3 نفوس تھے جو ایک دیو ہیکل انجن کے قریب اکٹھے کھڑے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہاں کوئی چوتھا فرد موجود نہیں تھا۔ ہینڈز اپ! وہ تینوں ہی بوکھلا کر تیزی سے میری طرف پلٹے، لیکن تیسرا میری صورت دیکھتے ہی نتائج کی پرواہ کیے بغیر واپس بھاگ نکلا۔ وہ قوی الحبسہ اور ادھیڑ عمر سیاہ فام اتنی سریعت سے تنصیبات کی آڑ لیتا ہوا فرار ہوا کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ پھر انجن کے شور میں شیشہ ٹوٹنے کا چھناکا ہوا اور میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ شخص شاید کسی پورٹ ہول کا شیشہ توڑ کر سمندر میں کود گیا تھا۔ ہم دونوں اس لانچ کے ڈرائیور ہیں، تمہارے جھگڑے سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ پھنس جانے والوں میں سے ایک جلدی سے بولا۔ بھاگنے والا کون تھا؟ یہ لانچ اسی کی ملکیت ہے، باقی سارا عملہ اس کا تنخواہ دار ہے۔ اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنے کے باوجود وہ اپنے انجام سے خائف نظر آتا تھا، کیونکہ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ان کا یوں بے بس کر لیے جانا معنی خیز تھا۔ باہر لانچ کی تمام روشنیاں جلا دو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا بھی بدماشی کی کوشش کی نا تو چیتھڑ اڑا دوں گا، میں نے کہا۔ اس نے ایک سوئچ آن کیا اور شرافت سے واپس آ گیا۔ اندر چلی آؤ۔ میں نے سر گھمائے بغیر کیتھی کو حکم دیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی میرے قریب آ کھڑی ہوئی اور روشنی میں اس کی حالت دیکھ کر لرز گیا۔ اس کی پتلون کا داہنا پائنچہ بری طرح خون میں لتھڑا ہوا تھا اور وہ بائیں پیر پر اپنے جسم کا وزن سنبھالے کھڑی تھی۔ میری فکر نہ کرو، اس قصے کو ختم کرنے کی کوشش کرو تاکہ سکون سے مرہم پٹی ہو سکے۔ اس کی حالت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس وقت میں اس سے کام لینے پر مجبور ہو کر رہ گیا تھا۔ ان دونوں کو کیتھی کے نشانے پر چھوڑ کر میں نے یک بعد دیگر ان کی تلاشی لی اور انہیں ہاتھ گرانے کی اجازت دے دی۔ لانچ پر کل کتنا عملہ تھا؟ 8 افراد۔ لانچ کا مالک اور اس کے 2 ساتھی ہمارے علاوہ موجود تھے۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا اور رائے قائم کی کہ مرنے والوں اور فرار ہونے والوں کے علاوہ غالباً صرف وہی 2 افراد لانچ پر تھے۔ کیا اس لانچ کے لیے اتنا اسٹاف ضروری تھا؟ دراصل لانچ چلانے والے تو صرف 4 تھے، باقی 4 مسلح محافظ تھے جو دوران سفر ہمارا ہاتھ بٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لڑکیاں کہاں ہیں؟ لڑکیاں؟ ان دونوں نے ہی بے ساختہ حیرت کا مظاہرہ کیا اور ان کے اس ابتدائی رد عمل پر مجھے یقین کر لینا پڑا کہ لڑکیوں والے معاملے سے وہ لا علم تھے۔ مسوا کے گھاٹ سے لانچ پر کیا لادا گیا تھا؟ ہماری دانش میں تو صرف اناج تھا، لیکن اناج کی منتقلی شروع ہونے سے 2 گھنٹے پہلے لانچ چلانے والے 4 افراد ایک محافظ کی نگرانی میں نیچے تھے۔ اس دوران میں اگر کچھ ہوا ہو
تو ہم اس سے لا علم ہیں۔ تمہارے لیے وہ 2 گھنٹے مشکوک نہیں تھے؟ مشکوک؟ میں 3 برس سے اس لانچ پر ہوں اور ہمارا ہر سفر غیر قانونی ہوتا ہے۔ کالے دھندوں میں سے 2-4 گھنٹوں کی ہمیں کبھی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس لانچ پر اغوا کی ہوئی کم از کم 7 لڑکیاں موجود ہیں۔ ان کی تلاشی میں تم دونوں کو ہماری مدد کرنی ہے۔ وہ آخری کیبن میں ہی بند ہوں گی، لیکن ان کی بازیابی کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کوئی تعاون کرنے سے پہلے وہ اپنے مستقبل کی یقین دہانی چاہتے تھے۔ دیکھو، ہمیں تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس معاملے میں تمہارے ہاتھ صاف ہیں۔ ہمیں کسی محفوظ ساحل پر اتارنے کے بعد تم جہاں چاہو لانچ سمیت جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ اور لڑکیاں؟ وہ ہمارے ساتھ جائیں گی۔ تو تمہارا تعلق ایتھوپیا کے کوسٹل گارڈ سے نہیں ہے؟ یہ اندازہ کیسے لگایا تم نے؟ سفید ہیلی کاپٹر نے حملے سے پہلے کئی بار لانچ پر نیچے چکر لگایا تھا، اور اوکیف نے بھی یہی بتایا تھا کہ کوسٹل گارڈ نے چھاپا مارا ہے۔ اوکیف ایتھوپیا کا باشندہ ہے؟ میں نے اس کے ادھیڑ عمر سرغنہ کے بارے میں پوچھا۔ پتہ نہیں۔ ان میں سے ایک کو کیتھی کی نگرانی میں انجن کی دیکھ بھال کے لیے وہیں چھوڑ دیا گیا۔ میں نے جاتے جاتے اس شخص کو تاکید کی کہ وہ زخمی کیتھی کے ساتھ کوئی چال چلنے کی کوشش نہ کرے، جس پر اس نے حوصلہ افزا رویے کا اظہار کیا۔ پھر جیسے ہی میں باہر راہداری میں نکلا، لانچ کا نچلا حصہ ایک رائفل کے ہولناک دھماکے سے لرز اٹھا، اور اسی کے ساتھ ایک کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ چیخ کے معدوم ہونے سے پہلے ہی دوبارہ رائفل چلی اور میں بے چین ہو گیا، کیونکہ وہ چیخ 100% احمد کی معلوم ہوئی تھی۔ احمد! میں اضطراری طور پر پوری قوت سے چیخ پڑا۔ چیخ اس بند ہال میں گونجی تھی، لہٰذا مجھے سمت کا کوئی اندازہ نہ ہو سکا، لیکن اس ملا نے میرا ہاتھ تھام کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ہم دونوں وہاں پہنچ گئے جہاں احمد شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا اپنی اسٹین گن کی طرف سرکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا داہنا شانہ بری طرح زخمی ہوا تھا، جس سے بہنے والا تازہ خون لباس کے ساتھ ہی فرش کو بھی رنگین کرتا چلا جا رہا تھا۔ شانے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کی فکر کرو، وہ رائفل سمیت زینے کی طرف گئی ہے۔ کون گئی ہے؟ بس میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، وہ ایک دراز قامت گورے رنگ کی لڑکی ہے۔ تم اسے دیکھو۔ میں نے ملا کو احمد کی تیمارداری پر مامور کیا اور خود تیزی سے واپس دوڑ پڑا۔ اس وقت میرا دل وحشت سے کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اگر میرا اندیشہ درست تھا تو رائفل ہاتھ لگ جانے کے بعد سیتا یک بیک خونخوار ہو گئی تھی، اور اس قید سے نجات پانے کے لیے سامنے آنے والے ہر زیرو کو فنا کر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے میں نے انجن روم والی راہداری اختیار کی۔ وہاں کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ احمد زندہ ہے، شاید سیتا نے رہائی حاصل کر کے ایک رائفل پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے انجن روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے کیتھی سے کہا۔ میں سیتا کے امکانی فائر کو نظر انداز کر کے بے تحاشا عرشے پر جا نکلا۔ وہ عرشے کے دوسرے کنارے پر تیزی کے ساتھ رسوں سے بندھی ہوئی لائف بوٹ کھولنے میں مصروف تھی۔ رک جاؤ سیتا! ایک لحظے کے لیے اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ بے اختیار میری نگاہوں میں نمی رنگ آئی اور دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے کسی بھی لمحے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ برسوں کے فراق کے بعد وہ سیتا کی پہلی جھلک تھی، اور وہ ایک نگاہی اس قدر بھرپور تھی کہ میرے لیے اپنے جذبات کا بھرپور اندازہ لگانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل وہی سیتا تھی جو امبالہ کے ہوٹل سے مجھ سے روٹ کر خاموشی سے کسی طرف نکل گئی تھی، اور میں انسانوں کے سمندر میں اسے تلاش کرتا مدت سے جہاں جہاں کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ وہی سرخ و سفید چہرہ، وہی طویل قامت، وہی گداز سراپ اور وہی سنہرے بال میری نگاہوں کے سامنے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وقت نے اس الڑ پہاڑی دوشیزہ کو زندگی گزارنے کے وہ باغیانہ انداز سکھا دیے تھے جو انسان کو بدترین حالات میں بھی ہتھیار ڈالنے کی راہ نہیں سجھاتے۔ اس کے بدن پر چست پتلون اور چرمی جیکٹ چڑھی ہوئی تھی اور رائفل کندھے سے جھول رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنے کے سوا میری آواز کا کوئی جواب نہ دیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے لائف بوٹ سمندر میں پھینک کر اس نے پھنکارتے ہوئے سمندر کی سرکش موجوں پر چھلانگ لگا دی۔ یک بیک میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ سامنے ہونے کے باوجود مجھے پہچان نہیں سکی تھی۔
میں نے بھی جذبات سے بے قابو ہو کر اس کے پیچھے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اپنی اسٹین گن میں نے عرشے پر ہی پھینک دی تھی۔ دستی بموں سے بھی نجات حاصل کر لی تھی، کیونکہ وہ پانی کے دباؤ سے پھٹ کر میرے چیتھڑے اڑا سکتے تھے۔ میں چند لمحوں بعد پانی کی سطح پر ابھرا تو سیتا مجھ سے چند فٹ دور لائف بوٹ پر چڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھنے کے لیے جو ہی ہاتھوں کو جنبش دی تو میری پسلیوں میں درد کی ایک ناقابل برداشت ٹیس اٹھی اور میں کانپ کر رہ گیا۔ یخبستہ پانی کے ساتھ ہی مندمل ہوتے ہوئے پرانے زخم کی وہ تکلیف میرے لیے عذاب سے کم نہیں تھی۔ پسلیوں کا اندرونی زخم تو اس حد تک مندمل ہو چکا تھا کہ روزمرہ کے معمولات سر انجام دینے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، لیکن 10-12 فٹ کی بلندی سے سمندر میں چھلانگ لگانے کا دھچکا پوری بھاگ دوڑ کا بدترین نتیجہ تھا۔ رکو سیتا، میں صفدر ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ اس بار میں اردو میں مخاطب ہوا تھا۔ اس وقت میری آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ وہ بجلی کسی سریعت سے بوٹ سے دوبارہ سمندر میں کود گئی۔ اس نے محض پہلے 2 الفاظ پر اس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں اپنے بدن پر موجود لائف جیکٹ کی وجہ سے کوئی جدوجہد کیے بغیر پانی کی سطح پر موجود تھا۔ اس کا والہانہ رد عمل دیکھ کر میرے وجود میں لازوال آسودگی کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ آخر کار اس نے مجھے پہچان ہی لیا تھا۔ وہ دیوانہ وار ہاتھ چلاتی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ذہن سے اپنی تکلیف اور سمندر کے یخ بستہ پانی کا احساس مٹ چکا تھا۔ فاصلہ طے کرتے ہوئے آخری سٹروک میں سیتا دیوانگی اور جنون کے عالم میں میرے سینے سے لپٹ گئی اور میں نے پوری قوت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقت کو ایک جگہ ٹھہر گیا، لمحات اٹل ہو گئے۔ پھر میں نے اس کے سینے کے زیرو بم کو محسوس کیا۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ عقل سے کام لو سیتا۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا تو میری آواز بھررائی ہوئی تھی۔ میں زخمی ہوں، مجھے سہارا دے کر بوٹ کی طرف پہنچنے کی کوشش کرو۔ تم کہاں تھے؟ میری آنکھیں ترس گئی تھی، میں بھاگتے بھاگتے تھک گئی تھی صفدر۔ لانچ کے عرشے سے آنے والی روشنیوں کے انعکاس میں اس کی جھیل جیسی نیلی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تمہارے بدن پر لائف جیکٹ موجود ہے، وہ پانی میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میں سینے کے بل سمندر کی پرسکون موجوں پر پڑا اس کو تکے جا رہا تھا۔ میرے لیے اس کا دوبارہ حصول ایک ناقابل یقین سہانے خواب سے کم نہیں تھا۔ تم یہی رکو، میں بوٹ ادھر لے آتی ہوں۔ اس کے لہجے میں محبت کی تڑپ تھی۔ وہ بوٹ کی طرف چلی گئی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیتا لائف بوٹ میرے قریب لے کر آئی اور مجھے سہارا دے کر بوٹ میں سوار کرا لیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ امبالہ میں بچھڑ کر بحیرہ احمر کے پانیوں پر ملے ہیں۔ اوہ، تم تو زخمی بھی ہو۔ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ عرصہ قبل پسلیوں پر اندرونی ضربات آئی تھیں۔ سمندر میں کودنے سے ان میں درد شروع ہونے لگا۔ ہم دونوں کے لیے لانچ کی سپاٹ آہنی دیواریں طے کر کے اوپر پہنچنا دشوار تھا۔ پھر مجھے اس موٹر بوٹ کا خیال آیا جو احمد اور کیتھی نے لانچ پر آتے ہوئے اس کے عقب میں چھوڑ دی تھی۔ میرے اما پر سیتا لائف بوٹ اس رخ پر لے گئی تو میدان صاف تھا۔ شاید لانچ سے فرار ہونے والوں نے موٹر بوٹ پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ لانچ کی رفتار گو سست ہو چکی تھی، مگر وہ بتدریج تاریک اور پرسکون سمندر میں آگے بڑھے جا رہی تھی، اور اس کے گرد پیدا ہونے والی لہروں کے اچھال کے باعث لائف بوٹ کو اس کے قریب لے جانا دشوار ہو رہا تھا۔ کیتھی کا نام لے کر زور زور سے چلاؤ۔ سیتا کو ہدایت دے کر میں نے بھی پوری قوت سے چلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں گلے پھاڑ پھاڑ کر چیختے رہے، لیکن لانچ والوں پر ہماری آوازوں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ رفتہ رفتہ لانچ ہم سے دور ہی ہوتی جا رہی تھی۔ سیتا مدد کے لیے چلانے کے ساتھ ہی پوری رفتار سے چپو بھی چلا رہی تھی، لیکن لائف بوٹ کی رفتار لانچ کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی۔ آخر نا امید ہو کر ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میری حماقت کی وجہ سے یہ مشکل پیش آئی۔ غنیمت یہ ہوا کہ تم نے پلٹ کر مجھ پر گولی نہیں چلائی، ورنہ… آگے نہ بولو۔ اگر میرے ہاتھوں تمہیں ذرا بھی زخم پہنچتی تو میں خود کو زندگی بھر معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں علم ہی نہ ہوتا کہ تمہارا شکار کون ہوا ہے۔ تم تو سمندر میں چھلانگ لگا کر خاموشی سے کسی طرف فرار ہو جاتی۔ یہ لانچ کس کی ہے؟ گردہ فروشوں کی۔ انہوں نے سوڈان سے تمہیں جنوبی افریقہ کے لیے خریدا تھا۔ اوہ،
پھر تو غضب ہو گیا. اس کا مطلب ہوا باقی لڑکیاں ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں. وہ کہاں ہیں؟ نیچے تہخانے میں کیبن میں ہیں. اب تک تو نکل آئی ہوں گی. نہیں, ان سب کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. وہ صرف کھانے کے وقت ہمارے ہاتھ کھولتے تھے. 2 آدمی ہماری نگرانی کرتے تھے. فائرنگ کا ہنگامہ سننے کے بعد میں نے بڑی مشکل سے خود کو ڈوریوں سے آزاد کرایا تھا. رائفل کہاں سے ملی تھی؟ رائفل اور یہ جیکٹ میں نے سیڑھیوں کے قریب پڑی ایک لاش سے حاصل کی تھی. وہ سب مارے گئے یا بھاگ نکلے؟ اب لانچ پر ان کے فقط 2 آدمی رہ گئے ہیں جو بظاہر شریف لگتے ہیں, اور ان کے ساتھ میرے 2 زخمی مددگار بھی موجود ہیں. مجھے ان کی فکر لاحق ہے. یہ کیتھی کون ہے جسے تم پکار رہے تھے؟ وہ ایک یہودی لڑکی ہے. میں کہتے کہتے رک گیا, پھر ایک گہرا سانس لے کر بولا, سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا بتاؤں. جب تم مجھ سے بچھڑی تو بہت سادہ اور معصوم تھی. مسلمان اور ہندو کا فرق بھی تمہیں بمشکل سمجھ میں آتا تھا. اس وقت تک میں نے ساری عمر بندروں کے ساتھ گزاری تھی, یا اپنی ماں سے رام, کرشن اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کے قصے سنا کرتی تھی. اور اب میں نے ایک طویل عرصہ چالاک اور مکار ترین انسانوں میں گزارا ہے. تم بتاتے جاؤ, جہاں سمجھ کام نہیں کرے گی پوچھ لوں گی. کہتی یہودی ضرور ہے, مگر فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتی ہے, اور تمہارے معاملے میں تو اس نے کمال ہی کر دیا. یہ اسی کا دم ہے کہ اس بار میں تم تک پہنچ گیا. خوبصورت ہے, ضرور ہے, لیکن یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ تمہیں نے میری زبان کھلوائی ہے. اسے بھلا میری ذات سے کیا دلچسپی ہوگی؟ پھر وہ خرطوم سے یہاں تک سینکڑوں میل تمہارے ساتھ کیوں لگی پھر رہی تھی؟ میری تلاش میں مدد دینے کے بہانے تمہارے ساتھ لگی رہنا چاہتی ہوگی نا؟ وہ بہت مخلص لڑکی ہے, کیوں بے دردی سے اس کا مذاق مت اڑاؤ. چڑ کیوں رہے ہو؟ تمہیں ہزاروں لڑکیاں بھی چاہ سکتی ہیں, اس میں تمہارا کیا قصور ہوگا؟ لانچ پر تمہارا دوسرا ساتھی کون ہے؟ احمد. وہ تمہارا شکار ہوا. رائفل کی گولی نے اس کے شانے کی ہڈی توڑ دی ہے. تمہارے باقی آدمی کہاں ہیں؟ باقی آدمی ہم صرف 3 ہی تھے. میں نے لانچ پر کئی لاشیں بھی دیکھی تھی, تو کیا وہ سب پردہ فروشوں کے ساتھی تھے؟ وہ تو شاید کل 7 تھے. مقابلہ شروع ہوا تو غالباً انہوں نے اپنے اناڑی ملاحوں کو بھی اسلحہ تھما کر مقابلے میں جھونک دیا. وہ دیکھو. اس نے اچانک دور جاتی لانچ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اضطراری لہجے میں کہا, کوئی عرشے پر موجود ہے. اتنے گہرے اندھیرے میں اس فاصلے پر دیکھنا ناممکن تھا, لیکن بار بار جلتی بجھتی ہوئی سرخ روشنی سے کسی کی موجودگی کا اظہار ہو رہا تھا. اس روشنی کا رخ مستقل طور پر عقب میں یعنی ہماری طرف تھا, جس کا مطلب تھا کہ لانچ پر کسی نے لڑکی کے ساتھ ہی میری اور لائف بوٹ کی غیر موجودگی محسوس کر لی تھی, اور اب سگنل کے ذریعے ہماری تلاش میں تھا. میں مضطرب ہو گیا. اس سگنل کا فوری جواب ضروری تھا, ورنہ ساری رات موجوں کے رحم و کرم پر سرد ہوائیں پھانکنی پڑتی. گیلے لباس کا خیال آتے ہی میں مایوس ہو گیا. جیب میں موجود ماچس کی تیلیوں کی لو بھی اس گھور اندھیرے میں لانچ سے دیکھی جا سکتی تھی, لیکن گیلی دیا سلائی جلانے کی کوئی ترکیب میرے پاس نہیں تھی. پھر جو ہی غیر ارادی طور پر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا, میرا دل خوشی سے اچھل پڑا, کیونکہ ٹارچ بدستور میری جیب میں تھی. ٹارچ نکال کر میں نے بٹن دبایا تو بلب روشن ہو گیا, اور میں نے اپنا داہنا ہاتھ سر سے بلند کر کے لانچ کے رخ پر بار بار ٹارچ جلانی بجھانی شروع کر دی. سرخ روشنی کے اشاروں میں بھی تواتر پیدا ہو گیا. چند لمحوں بعد وہ روشنی معدوم ہو گئی, لیکن میں ٹارچ جلائے اسی طرح کھڑا رہا تاکہ لانچ کا رخ موڑنے والوں کو سمت کی نشاندہی میں آسانی ہو. تقریباً 1-1.5 منٹ کے سکون کے بعد سمندر کا تاریک سینہ ایک کرخت آسیبی چیخ سے لرز اٹھا, جو لانچ کے ہوٹر سے پیدا ہوئی تھی. شاید ہمیں دیکھ لیا گیا ہے. گیلے کپڑوں میں تو سردی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. تمہارا ایک ساتھی میری رائفل کا نشانہ بنا تھا, میں اس کا سامنا نہیں کر سکوں گی. وہ جنگجو آدمی ہے سیتا, مقابلوں میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. پھر وہ تو غلط فہمی میں مارا گیا نا. خدا کرے اسے کوئی کاری زخم نہ آیا ہو. زخم تو کاری ہی ہے, اسے فوری طور پر مناسب طبی امداد کی ضرورت ہے. وہ خاموش ہو گئی اور ہم دونوں لانچ کی طرف دیکھنے لگے, جو واپسی کا خاصا سفر طے کر چکی تھی. ہماری لائف بوٹ سے کافی دور
لانچ کا انجن بند کر دیا گیا اور وہ بتدریج سست ہوتی ہوئی ہم سے 40-50 فٹ دور متلاطم موجوں پر ٹھہر گئی۔ چلے آؤ، ہم رسہ پھینکتے ہیں۔ عرشے پر لانچ چلانے والوں میں سے ایک موجود تھا۔ کیتھی اور احمد کو وہاں نہ دیکھ کر مجھے دلی صدمہ ہوا۔ رسہ پھینکتے ہوئے اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی آ ملی، جسے دیکھ کر سیتا چونک پڑی۔ ارے یہ تو لوسی ہے، یہ کیسے آزاد ہو گئی؟ اوپر چل کر معلوم ہوگا۔ سیتا نے لائف بورڈ کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ میں دل ہی دل میں لانچ کے عملے کے ان 2 افراد کے لیے عقیدت کے جذبات محسوس کر رہا تھا، جنہوں نے آگ اور خون کی برسات دیکھنے کے باوجود فرار کے بجائے ہمدردی کی راہ اپنائی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو کیتھی اور احمد کو سمندر میں پھینک کر بآسانی اپنا من مانا راستہ اختیار کر سکتے تھے۔ رسے کے ذریعے پہلے میں لانچ کے عرشے پر پہنچا، پھر سیتا بھی اوپر آ گئی۔ اس اثنا میں لوسی ہم دونوں کے لیے گرم کمبل لے آئی تھی۔ اس وقت لانچ کا مین انجن بند تھا، لیکن جنریٹر وغیرہ چلانے والا کوئی چھوٹا انجن بدستور چل رہا تھا۔ تم کدھر نکل بھاگی تھی؟ لوسی نے گرم جوشی سے سیتا کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے اس کی سرد پیشانی چوم کر سوال کیا۔ دوستوں اور دشمنوں میں تمیز نہیں کر سکی تھی۔ سیتا نے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے شکستہ انگریزی میں جواب دیا، اور میں اس متعلق جاہل کی زبان سے وہ فقرہ سن کر ششدر رہ گیا۔ میں سیڑھیوں کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اچانک میرے قدم زمین میں جم کر رہ گئے۔ کیتھی قابل رحم انداز میں سیڑھیوں کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے ناقابل بیان اذیت ٹپک رہی تھی، لیکن اس بے خوف لڑکی کے خشک ہونٹوں پر میرے لیے مسکراہٹ موجود تھی، درد میں ڈوبی ہوئی غمناک سی مسکراہٹ۔ میں سیتا کو ایک طرف دھکیل کر بے اختیار کیتھی کی طرف دوڑ پڑا، اور پھر سیتا نے میرے ساتھ مل کر اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا۔ اس کی خون میں لتھڑی ہوئی داہنی ٹانگ دیکھنے کے بعد شاید سیتا نے بھی اسے پہچان لیا تھا۔ اسے نیچے لے چلو، وہاں تمہارے ساتھی کی حالت بھی خراب ہے۔ لان چلانے والے نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ ہوش میں ہے؟ ہاں، اس کی قسمت اچھی ہے، شاید شانے کی ہڈی بچ گئی، لیکن خون بہت ضائع ہو چکا ہے۔ سیتا کے سوال پر وہ بولا، احمد کی زندگی مجھ سے زیادہ اہم ہے۔ کیتھی کربالود لہجے میں بولی۔ اس نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا لیا تھا، جبکہ سیتا نے اس کے پاؤں تھامے ہوئے تھے۔ میں اس وقت سیتا سے نگاہیں چار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ کیتھی کی قربانی نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں یہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ وہ میری محبت میں گرفتار تھی، لیکن میری زندگی میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے جس انداز میں میرے سینے سے اپنا سر ٹکایا ہوا تھا، اس میں سکون اور اپنائیت کا بھرپور تاثر تھا، اور سیتا کے لیے میرے اور اس کے تعلق کے بارے میں کوئی معنی خیز نتیجہ خیز کرنا بہت آسان تھا۔ تم بھی زندہ رہو گی، شاید تمہاری ٹانگ بھی بچا لی جائے، میں نے احتیاط سے پہلی سیڑھی اترتے ہوئے کہا۔ میری ٹانگ؟ پنڈلی کی ہڈی کئی ٹکڑوں میں بدل چکی ہے، اور جہاں رائفل کی گولی لگی تھی اس مقام پر تو شاید چورئی ہو گئی ہو۔ فکر نہیں کرو، مائکرو سرجری کے ذریعے تمہاری ہڈی کا ایک ایک ریزہ اپنی جگہ پر پرو لیا جائے گا۔ بس دعا کرو کہ ہم جلد از جلد کسی ایسے ساحل پر پہنچ جائیں جہاں طبی امداد کی اعلیٰ سہولتیں میسر ہوں۔ لیکن مجھے اب اپنی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مگر کیوں؟ اس بار سیتا سوال کر بیٹھی۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ میں تمہیں نہیں سمجھا سکوں گی۔ اس بار سیتا خاموش ہو، اور میں نے وہ بحث ٹل جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ میرے لیے وہ موضوع بہت نازک تھا۔ سیڑھیوں پر 4 نفوس کے قدموں کی آواز ماحول کو اور بوجھل بنا رہی تھی، جبکہ میرا ذہن مسلسل اسی گتھی میں الجھا ہوا تھا۔ میں کیتھی کا دل کی گہرائیوں سے احسان مند تھا، اور اس مرحلے پر اس کے ساتھ بے رخی برت کر میں اس کی دل آزاری بھی نہیں کرنی چاہتا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ خوف بھی لاحق تھا کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو سیتا کے ذہن کو غلط راہ پر ڈال دے، اور وہ مجھے اعتماد میں لیے بغیر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اسی سوچ میں غلطہ میں انجن روم میں پہنچ گیا۔ وہاں احمد ایک بینچ پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ ہم نے کیتھی کو اسی کے قریب دوسری بینچ پر لٹا دیا۔ اس وقت انجن روم میں
دوسرے ڈرائیور کے علاوہ 5 سہمی ہوئی سفید فام لڑکیاں بھی موجود تھیں، جو کیبن کی قید سے آزادی پا لینے کے باوجود اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ پر یقین نظر نہیں آ رہی تھیں، جبکہ چھٹی لڑکی لوسی کا رویہ خاصا مختلف تھا۔